حال ہی میں ماہرہ خان اور سلیم کریم کی طرف سے خوشخبری خبر آئی تھی. یہ افواہ اڑی تھی کہ ماہرہ خان پریگننٹ ہے اپنے دوسرے بچے کے ساتھ. بلاگ ایک کے بس نے یہ نیوز شیئر کی تھی اور انہوں نے بتایا کہ ماہرہ خان ایکسپیکٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا نیٹ فلکس سیریز جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کو بھی چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ ایک بڑی فیچر فلم کو بھی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر میں آنے والی نئی خوشی کا انتظار کر رہے ہیں. ان کے بیبی کی آنے کی توقع اس سال کے اگست سے ستمبر کی ہے. جب ماہرہ خان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے یہ ساری باتوں کو رد کر دیا اور کہا کہ نہ ہی انہوں نے اپنا نیٹ فلکس شو چھوڑا ہے اور نہ ہی کوئی مووی چھوڑی ہے. یہاں تک کہ انہوں نے انڈیا کی طرف سے آئی ہوئی ان ساری خبروں کو بھی رد کر دیا اور کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں پریگننٹ نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی نیٹ فلکس سیریز چھوڑی ہے. سونیا حسین جو کہ مشہور اداکارہ ہے، وہ ٹی وی ون کے نئے شو تھوڑی سی مستی جو کہ نادیہ خان ہوسٹ کر رہی ہیں، اس شو میں آئی تھی اور نادیہ خان نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی، وجہ کیا ہے. اس بات پر انہوں نے کہا کہ ان سے ہر کوئی بس یہی سوال پوچھتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی ہے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہے، گھر بنا لیا ہے، سارا کچھ کر لیا ہے، تو آپ کس چیز کا انتظار ہے، وہ شادی کیوں نہیں کرتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ ایسا محسوس کرتی ہے کہ وہ اس جنریشن سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہے. جس قسم کی بنیادی تمیز، لحاظ اور بیسک ایتھکس کی ضرورت ہوتی ہے ایک زندگی گزارنے کے لیے، وہ چیز اب لوگوں میں رہی نہیں ہے. عورتوں کو اس طرح سے عزت نہیں دی جاتی ہے جس طرح سے پہلے کبھی دی جاتی تھی، یہاں تک کہ عورتوں کو دوسری عورتوں کے سامنے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے اس کا بھی نہیں پتا ہوتا. نہ ہی یہاں پہ کوئی بڑوں کی عزت کرتا ہے اور نہ ہی مردوں میں وہ جینٹل مین والی بات رہی ہے. انہوں نے کہا جس طرح کے وہ بیک گراؤنڈ سے آئی ہے، اس طرح کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کرتے. وہ کہتی ہیں کہ اب انہیں کوئی بھی چیز متاثر نہیں کرتی ہے اور وہ صرف انہی لوگوں سے خوش ہوتی ہیں جن کا رویہ اچھا ہو اور دوسروں سے وہ ہمدردی سے پیش ہیں. ساتھ ہی ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آخر وہ اپنے شریک حیات میں کس قسم کی خوبیوں کی تلاش کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسے انسان سے شادی کرنا چاہتی ہیں جو مسکرا کے ہر مشکل کا سامنا کرے. وہ لو میرج کرنے کی بھی حق میں ہے، وہ ایسا نہیں چاہتی ہے کسی ایسے انسان سے شادی کرنا جس کو وہ بالکل بھی نہیں جانتی. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی ایکٹر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ خود ایکٹریس ہیں یہ کافی ہے، لیکن جو بندہ ہو وہ کبھی بھی ایکٹر نہ ہو، کوئی جینٹل مین سے شادی کرنا چاہتی ہوں. کہتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہو جو اسکواش کھیلتا ہو تو اس کو اچھا لگے گا. انہوں نے پہلے بھی ایک جینٹل مین سے شادی کی تھی، زیادہ عرصہ نہیں چلی اور ان کی علیحدگی ہو گئی. ہو سکتا ہے اسکواش کھیلنے کی بات سے مجھے یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ شاید وہ بھی کسی کو پسند کرتی ہیں یا کسی سے ملتی جلتی رہتی ہیں جو بندہ اسکواش کھیلتا ہے. ابھی بھی ان فیوچر ان کی طرف سے کوئی گڈ نیوز آ جائے گی. ینگ ٹینس پلیئر زینب علی انتقال فرما گئی ہے. زینب علی نقوی ایک بہت ہی اچھی ٹینس پلیئر تھی کراچی کی طرف سے. وہ 12 فروری کو اسلام آباد میں انتقال کر گئی. وہ صرف 17 سال کی تھی اور اسلام آباد پہنچی تھی ITF جونیئر ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے کے لیے. تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ان کے ہوٹل کے باتھ روم میں مرا ہوا پایا گیا اور گھر والوں کا کہنا تھا کہ ان کی حالت بالکل ٹھیک تھی. مرنے کی خبر دروازہ توڑ کر دیکھنے پر ملی ہے. زینب علی نقوی نے بہت سی کامیابی حاصل کی تھی اپنے چھوٹے سے کریئر میں. پاکستان ٹینس فیڈریشن نے یہ بات کنفرم کی کہ زینب علی نقوی ایک ینگ ٹینس پلیئر کراچی سے جو آئی تھی اسلام آباد ITF جونیئر ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے، وہ 12 فروری کو اسلام آباد میں رات کے وقت انتقال کر گئی تھی. PTI پریزیڈنٹ اسلام الحق قریشی، فارمر PTI پریزیڈنٹ سینیٹر سلیم سیف اللہ خان، PTI کاؤنسل اور دوسرے ممبرز نے اس بچی کی موت کا سن کے افسوس کا اظہار کیا. آنے والے جتنے بھی میچز ہوں گے ITF کے وہ زینب کے نام کر دیے جائیں گے، لیکن جو اسکیجول پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا اسی حساب سے سارے میچز ہوں گے. حال ہی میں طوبیٰ انور شائستہ لودھی کے پوڈ کاسٹ میں گئی تھی اور انہوں نے اپنی طرف کی کہانی بیان کی، ان کی شادی اور ڈائیورس سے ریلیٹڈ سارا کچھ بتایا. انہوں نے طوبیٰ انور کی جب شادی ہوئی مرحوم عامر لیاقت سے تو ان کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ عامر لیاقت پہلے سے شادی شدہ تھے. جب شائستہ لودھی کی بات حافظ احمد سے ان کے پوڈ کاسٹ پہ ہوئی تو انہوں نے طوبیٰ انور کا ساتھ دیا اور کہا کہ وہ عامر لیاقت کی پہلی فیملی کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں اور ان سے بہت محبت کرتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ طوبیٰ انور اور ان کے گھر والوں کو بھی بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں اور ان کی بڑی عزت کرتی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہر کسی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے اور ہر کسی کو اجازت ہوتی ہے اپنے حساب سے بات کرنے کی، وہ ہر کسی کی عزت کرتی ہیں. انہوں نے یہ سارا کچھ حافظ احمد کو ان کے پوڈ کاسٹ پہ بتایا جب وہ اپنے کام کے متعلق، اپنے دوستوں کے متعلق اور اس ساری تنقید کے متعلق بات کر رہی تھی جو ان کو آئے دن دیکھنی پڑتی ہے اپنے سے ریلیٹڈ یا اپنے دوستوں سے ریلیٹڈ. شائستہ لودھی نے حافظ احمد کے شو پہ شعیب ملک اور ثنا جاوید کی ابھی حال ہی میں ہوئی بھی شادی کے متعلق بھی بات کی. جب ان سے پوری بات پوچھی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کو یہ سارا کچھ ہمیشہ سے ہی پتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ شعیب ملک کی بہت ہی اچھی دوست ہیں اور ان کو ان کی ذاتی زندگی میں ان کے کام میں ہمیشہ سپورٹ کرتی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ جب ثنا جاوید اور شعیب ملک کی ملاقات ہوئی تھی تب وہ دونوں دوست یعنی کہ ان کے پچھلے ریلیشن شپ ختم ہو چکے تھے اور ان کو بہت افسوس ہے سوشل میڈیا پہ جو لوگوں نے ان کے متعلق کہا اور جس طریقے سے لوگوں نے ان کے متعلق باتیں کی. ان کے ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ سوشل میڈیا میں لوگ بالکل ہی فارغ ہوتے ہیں اور ان کو کرنے کو کچھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے
اور لوگوں کے متعلق تنقید کرتے رہتے ہیں، بجائے یہ سوچنے کے کہ جن لوگوں کی شادی ہوئی ہے ان کے گھر والوں پہ ان کے اس طرح کے چبھنے اور تکلیف دینے والے کامنٹ سے کس طرح کا اثر پڑ سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ زہرا جاوید اور شعیب ملک اڈلٹس ہیں، یعنی کہ وہ اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنے حساب سے کوئی فیصلہ لیا ہے تو ان کو اپنا وہ فیصلہ لینے کا پورا اختیار حاصل تھا۔ یہ تھی 5 منٹ میں 5 بڑی خبریں۔ اس طرح کی اور خبریں جاننے کے لیے آپ لوگ میرے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس ویڈیو کا اختتام۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔